ذرا تصور کریں، ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے بعد جب ہم آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اسکرین آن کر لی جائے۔ بالکل، ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سی فلم یا سیریز دیکھیں گے اور پھر وہ لامتناہی اسکرولنگ شروع ہو جاتی ہے، مطلب آپشنز ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں 10 منٹ 20 منٹ کبھی تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، ہزاروں آپشن سامنے ہوتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور آخرکار انسان ہار مان کر کوئی بھی آٹو پلے ہونے والی چیز بس خاموشی سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک عجیب سی بے بسی ہوتی ہے نا یہ۔ بالکل، تو یہ جو فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت ہے، کیا یہ محض تھکاوٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا نفسیاتی کھیل چل رہا ہے؟ آج ہم جس موضوع کا ڈیپ ڈائیو کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر اسی آرام دہ زندگی کے گرد گھومتا ہے، لیکن اس کا مرکز بہت سنجیدہ ہے۔ صحیح کہا، آج ہمارا مشن یہ کھوجنا ہے کہ جسے ہم ٹیکنالوجی کی جنت سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے لیے راحت ہے یا اس کے اندر انسانیت اور شعور کو دیمک کی طرح چاٹ جانے والا کوئی خاموش خطرہ چھپا ہے؟ اور اس بحث کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت شاندار ہے۔ جی بالکل، آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر کا تجزیہ کریں گے جس کا عنوان ہے انسان، آسان ہوتی زندگی اور بڑھتا ہوا سب سے بڑا خطرہ۔ اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کوئی روایتی قسم کی ٹیکنالوجی کی مخالفت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، مطلب یہ کوئی لیکچر نہیں ہے کہ موبائل چھوڑ دو؟ بالکل نہیں، یہ تو انسانی دماغ اور شعور کی بقا کا باقاعدہ ایک نفسیاتی اور روحانی جائزہ ہے۔ مصنف یہ دکھا رہے ہیں کہ جب انسان کو جسمانی اور ذہنی سطح پر بالکل کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تو اس کے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی زبردست اور منطقی نقطہ آغاز چنا ہے۔ ہاں، وہ جنت سے زمین تک کے سفر کا حوالہ دیتے ہیں۔ بالکل، یعنی حال کو سمجھنے کے لیے ذرا ابتدا کو دیکھنا ہوگا۔ جنت ایک ایسا مقام تھا جہاں کوئی جدوجہد نہیں تھی، مکمل آرام، کوئی بھوک نہیں، کوئی ذہنی اذیت نہیں، 100% متوازن زندگی جہاں سب کچھ خود بخود مل رہا تھا۔ لیکن پھر انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور یہاں آتے ہی بقا کی ایک بہت کٹھن جنگ شروع ہو گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی ارتقاء کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ زمین پر بقا کے لیے اسے محنت کرنی پڑی، علم حاصل کرنا پڑا اور ماحول کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی۔ ٹھیک ہے، ذرا اس بات کی تہ کھولتے ہیں۔ مطلب یہ جو مشکلات تھی زمین پر، کیا یہی وہ چیز نہیں تھی جس نے ہمارے دماغ کو وہ بنایا جو وہ آج ہے؟ بالکل، ہم اس کو باقاعدہ نیورو پلاسٹیسٹی کے تصور سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر نئی مشکل، ہر نیا چیلنج دماغ کے لیے ایک سگنل تھا کہ اسے نئے کنیکشنز بنانے ہیں۔ یہ تو بالکل انسانی پٹھوں، میرا مطلب ہے مسلز کی طرح ہوا نا؟ ہاں، بہت عمدہ تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اگر ہم جم میں جا کر وزن نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر بقا کی یہ جو جدوجہد تھی وہ دراصل انسانی دماغ اور شعور کے لیے ایک جم کا کام کر رہی تھی؟ 100% ایسے ہی ہے۔ اسی جم میں مشقت کر کے انسان نے آگ جلانا سیکھی، زراعت شروع کی، پھر صنعتیں لگائیں اور آخرکار سائنس اور ٹیکنالوجی سے پوری دنیا بدل دی۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مشکلات نے ہمیں باشعور اور طاقتور بنایا تو اس موجودہ دور میں تو سب کچھ بے حد آسان ہو چکا ہے۔ کھانا چند منٹوں میں آ جاتا ہے، سفر گھنٹوں میں کٹ جاتا ہے، اور معلومات تو بس چند سیکنڈز کی دوری پر ہیں۔ مشینیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI ہمارے کام کر رہی ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ایک خوابوں کی دنیا لگتی ہے نا؟ مطلب ہم نے دوبارہ ایک اور جنت بنا لی ہے زمین پر۔ لگتی ہے، مگر مصنف کا سب سے اہم نقطہ ہی یہی ہے کہ آج کا سب سے بڑا خطرہ کوئی جنگ، بیماری یا غربت نہیں ہے، بلکہ یہ شعور کا زوال ہے۔ شعور کا زوال؟ اس کو ذرا واضح کریں۔ دیکھیں، جب زندگی حد سے زیادہ آسان ہو جائے تو انسان دراصل سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک خود مختار وجود سے بدل کر محض ایک رہنمائی یافتہ مخلوق یا گائیڈڈ بینگ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں،
عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جب مشینیں ہمارے چھوٹے موٹے کام کر لیں گی تو انسانی دماغ کے پاس بڑے اور تخلیقی کاموں کے لیے زیادہ وقت ہوگا۔ یہ دلیل بہت دی جاتی ہے جی۔ تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے یا ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت ہی آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، آؤٹ سورس۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میکینیکل آف لوڈنگ، جیسے واشنگ مشین کپڑے دھو رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہم کوگنیٹو آف لوڈنگ کر رہے ہیں۔ کوگنیٹو آف لوڈنگ یعنی ذہنی کام مشینوں سے کروانا؟ بالکل، الگورزمز فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، کس سے بات کریں، کون سی خبر دیکھیں۔ یہ خود مختاری کا چھن جانا انسان کو باقاعدہ ایک نفسیاتی جال میں پھنسا رہا ہے۔ وہ جسے تحریر میں کمفرٹ زون کہا گیا ہے۔ ہاں، مصنف اسے ایک خوبصورت قید اور ایک بہت ہی نرم بستر قرار دیتے ہیں، جہاں انسان خواب تو دیکھتا ہے لیکن کچھ کرنے کی ہمت مکمل طور پر کھو دیتا ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ مطلب اس آسانی نے تو ہماری برداشتی ختم کر دی ہے نا۔ تھوڑی سی مشکل بھی اب پہاڑ لگتی ہے۔ انٹرنیٹ چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی۔ اور اس کا ایک اور بہت گہرا پہلو ہے، ایک گہرا روحانی خلا۔ ہم نے آسانی تو پا لی، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس روحانی خلا والی بات کو میں فاسٹ فوڈ سے تشبیہ دینا چاہوں گا۔ فاسٹ فوڈ؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، جیسے ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا تو پیٹ تو فوراً بھر جاتا ہے، ایک مزہ بھی آتا ہے، لیکن جسم کو کوئی اصلی غذائیت نہیں ملتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج کی یہ جو تیز ترین سہولیات ہیں اور جو ہماری آن لائن دوستیاں ہیں، وہ ہماری زندگی کو بظاہر بھر تو رہی ہیں، لیکن اندر سے ہم روحانی طور پر بالکل کھوکھلے اور تنہا ہو رہے ہیں۔ کیا زبردست بات کی آپ نے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست ہیں، مگر دل میں ایک شدید تنہائی ہے۔ علم کی بھرمار تو ہر طرف ہے، مگر حکمت کم ہو گئی ہے۔ اور میرے خیال میں اسی وجہ سے انسان کا اپنے خالق سے، اللہ سے تعلق بھی کمزور پڑ گیا ہے نا؟ جی، مصنف اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ کمفرٹ زون اور یہ مصنوعی دنیا ہمیں اس اصل ہستی سے دور کر دیتی ہے جو ہماری روح کی اصل خوراک ہے۔ تو اگر اس کمفرٹ زون کی سب سے بڑی وجہ آج کی جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی ہے، تو ہمیں یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا کہ اس کا اصل کردار ہے کیا؟ یہ خادم ہے یا آقا؟ اور یہاں مصنف نے باقاعدہ اے آئی کے 4 بڑے خطرات گنوائے ہیں۔ پہلا تو وہی فیصلہ سازی کی کمزوری جس پر ہم نے بات کی۔ صحیح، ہم نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا خطرہ ہے تخلیقی صلاحیت کا خاتمہ۔ جب ایک پرومپٹ یا کمانڈ دینے سے مشین پورا مضمون یا پینٹنگ بنا دے تو ہماری اپنی تخیلاتی حس تو مر گئی نا۔ بالکل، ہم نے تو دماغ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ حقیقت اور فریب میں فرق مٹتا جا رہا ہے۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی تصویر اصلی ہے اور کون سی ڈیپ فیک۔ باپ رے! اور چوتھا خطرہ کیا ہے؟ چوتھا سب سے تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے انسانی تعلقات کا مصنوعی ہو جانا۔ ہم انسانوں سے زیادہ مشینوں سے، باٹس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اے آئی ہمیں جوابات تو بے شمار دے رہی ہے، مگر یہ ہم سے دراصل سوال پوچھنے کی صلاحیت چھین رہی ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب سوال پوچھنا ہی تو انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے نا؟ بالکل، تجسس ہی تو ہمیں جانوروں سے اور مشینوں سے الگ کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے سوال کرنا ہی بند کر دیا اور صرف پکے پکائے جوابوں پر گزارا کرنے لگے تو ہم میں اور اس سمارٹ مشین میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ہم تو اپنا مقصد حیات بھول کر بس ایک چلتی پھرتی مشین بن جائیں گے۔ بالکل، ایک ایسا روبوٹ جس کے پاس سب کچھ ہے، سہولیات ہیں، لیکن وہ اندر سے خود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بھیانک صورتحال لگ رہی ہے۔ مطلب اگر صورتحال اتنی سنگین ہے اور ہم واقعی روبوٹس بننے کے اتنے قریب ہیں تو کیا اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ جی، خوش قسمتی سے تحریر میں صرف ڈرایا نہیں گیا، بلکہ 3 بنیادی حل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ شکر ہے۔ تو سب سے پہلا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا اور اہم حل ہے شعور یا آگاہی، یعنی ہمیں اس آٹو پائلٹ موڈ سے باہر آنا ہوگا۔ یعنی خود کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت دوبارہ ڈالنی ہوگی، سوال پوچھنے ہوں گے، خود سے تحقیق کرنی ہوگی، ہر چیز مشین کے حوالے نہیں کرنی۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا حل؟ دوسرا حل ہے توازن۔
مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکنالوجی بالکل چھوڑ دیں، وہ تو اب ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم غاروں میں تو واپس نہیں جا سکتے۔ تو توازن کا مطلب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال ضرور کریں، مگر اس کا غلام نہ بنیں، اس کی ایک حد مقرر کریں۔ ٹھیک ہے، شعور ہو گیا، توازن ہو گیا، اور تیسرا حل کیا ہے جو شاید سب سے اہم بھی ہو؟ تیسرا حل وہی ہے جس کی ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی، یعنی روحانیت۔ روحانیت یعنی اللہ سے تعلق؟ جی، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہی انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ یہ دنیا کی آسانی، یہ گیجٹس ہماری منزل نہیں ہے۔ جب انسان کو اپنا خالق یاد رہتا ہے تو وہ ان دنیاوی مشینوں کا غلام نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، مصنف نے تو گویا اصل بیماری کی جڑ ہی پکڑ لی ہے۔ یعنی ہماری اصل جنگ مشینوں سے یا دنیا کی اس آسانی سے نہیں ہے نا؟ جی بالکل نہیں، یہ جنگ غفلت سے ہے، اپنی سوچ سے اور اپنے نفس کی آرام طلبی سے ہے۔ اور یہ میدان جنگ واقعی مستقبل کی کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جنگ ہر اس لمحے ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے جب ہم اپنے فون کی اسکرین پر بغیر سوچے سمجھے بس اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارا شعور زندہ ہے تو یہ اے آئی ہماری خادم ہی رہے گی، ورنہ یہی آسانی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن کے ہمیں ختم کر دے گی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو تحریر کا آخری پیغام کیا بنتا ہے؟ مصنف کی تحریر کا آخری پیغام یہی ہے کہ زندگی کا اصل حسن مشکل، جدوجہد اور تلاش میں ہی ہے۔ آسانی بے شک ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ انسان کو غفلت کی نیند سلا دے تو یہ نعمت نہیں رہتی بلکہ ایک کڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ انسان کے لیے اصل خطرہ کوئی مشین یا اے آئی نہیں ہے، بلکہ وہ لمحہ ہے جب وہ خود سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج کے اس ڈیپ ڈائیو سے ہم سب نے جو سمجھا ہے، میں اسے ایک خیال کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر جدوجہد اور مشکلات ہی ہمارے شعور کو زندہ رکھتی ہیں اور ہمیں انسان بناتی ہیں، تو کیا ہمیں اپنی اس بے حد آسان زندگی میں جان بوجھ کر کچھ مصنوعی مشکلات یا رضاکارانہ چیلنجز شامل کرنے چاہیے؟ یہ بہت دلچسپ سوچ ہے۔ مطلب کیا ہمیں خود کو بعض اوقات ان مشینوں سے دور رکھ کر دماغ کو خود کام کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دماغ کا وہ جو جم ہے جس کی ہم نے ابتدا میں بات کی، وہ جم چلتا رہے اور ہمارا شعور کبھی غفلت کی نیند نہ سوئے؟ اس سوال پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔